جو پچھلے جمعہ شروع کی تھی اس کو آگے چلائیں گے انشاءاللہ۔ بات یہ تھی کہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں اور ان کا حل کیا ہے۔ یہ بڑی ضروری اہم بات ہے۔ یہ دنیا کے اندر ہر مسلمان پریشان ہے، ہر گھر پریشان ہے، ہر علاقے والے، ہر خاندان والے، ہر ملک والے پریشان ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل ایک بڑے ایسے عظیم عمل کے ساتھ میں نے کیا تھا۔ دنیا کا کوئی انسان اس عمل کو اپنا لے، دنیا کی ہر پریشانی دور ہو جائے۔ وہ حل ہی ایسا ہے کمال والا، وہ مسئلہ ہی ایسا ہے کمال والا، وہ عمل ہی ایسا عظیم ہے۔ میں نے کہا تھا ہر پریشانی کا حل نماز ہے، اور نماز ہی ایسا عمل ہے جس کے ساتھ انسان کا اللہ کے ساتھ براہ راست رابطہ ہوتا ہے، براہ راست۔ اللہ آدم سے لے کر نوح علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، اور آپ ہی پیغمبر، پیغمبروں کا پیغمبر، نبیوں کا نبی، امام اعظم، امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ غور کریں گے، آپ کو یہ بات ملے گی کہ ہر نبی نے مشکل کے وقت اللہ کے ساتھ رابطہ کیا، اور اللہ کے ساتھ رابطے کے لیے ایک ہی عمل ہے، وہ نماز ہے۔ روزہ بڑا عظیم عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، روزہ بڑا عظیم عمل ہے، لیکن یہ آسمان سے آیا ہے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ حج بہت عظیم عمل ہے، یہ آسمان سے آیا ہے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ جہاد بڑا عظیم عمل ہے، یہ بھی آسمان سے آیا ہے جبرائیل کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ زکوٰۃ اور صدقات بڑے اہم اور ضروری مسائل ہیں، عظیم عمل ہیں، ان کے بھی احکام آسمان سے آئے ہیں جبرائیل کے ذریعے اور وحی کے ذریعے۔ تو سب آپ پورا اسلام کا مطالعہ کریں، بس یہی بات ملے گی کہ اللہ پاک نے جبرائیل کو بھیجا اپنے پیغمبر کے پاس، وہ بات لے کر آئے۔ جبرائیل کو بھیجا، بات کو سمجھنا ذرا، پیغمبر کے پاس، یہ میرا عمل ہے، یہ میرا حکم ہے، یہ میرا فیصلہ ہے، جاؤ میرے پیغمبر کو دو اور وہ آگے امت تک پہنچا دے۔ جبرائیل آیا پیغمبر کے پاس، جبرائیل کو بھیجا اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کے پاس۔ ایک عمل ہے، ایک عمل عقیدہ توحید کے بعد، جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کرنے کے لیے جبرائیل کو نہیں بھیجا، بھائی سب بھائی نہیں کی۔ قرآن کہتا ہے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا، معراج کی رات میں خود یہ نعمت عطا کی۔ آپ اندازہ کرتے رہے یہ کتنا عظیم عمل ہے، اور کیسے بلایا، کب بلایا، کتنے سالوں کے لیے بلایا، کتنے مہینوں کے لیے بلایا، کتنی راتوں کے لیے بلایا؟ نہیں، سال بھی نہیں ہے، مہینہ بھی نہیں ہے، ایک پوری رات میں نہیں ہے، رات کا کچھ حصہ، رات کا بھی کچھ حصہ۔ سفر کتنا ہے؟ اللہ اکبر۔
بیت المقدس پہلا آسمان، دوسرا ساتوں آسمانوں کی سیر کی، جہنم دکھایا، مناظر دکھائے، جنت کی سیر کرائی، امت کے اعمال سزا جزا دکھائی۔ رات کے کچھ حصے میں، پوری رات میں نہیں ہے، یہ میری بات نہیں ہے، قرآن کہتا ہے سبحان اللہ کی ذات، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، ہر مدد سے پاک، ہر محتاجی سے پاک۔ اللہ اللہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ اللہ مسجد حرام سے لے کر بیت المقدس تک، بیت المقدس سے لے کر ساتواں آسمان، جنت جہنم، مناظر میں دکھائے۔ کیوں؟ فلسفہ معراج، غرض و غایت معراج، مقصد معراج کیوں کرایا؟ اے میرے پیارے پیغمبر، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، حسنین کے نانا، فاطمہ کے ابو، عائشہ کے سر کے تاج، سارے جہان کے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معراج، مقصد معراج کیوں کرایا؟ لنوریہ، لنوریہ، آپ قرآن تیرے سمجھانے میں قربان جاؤں، لنوریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اے میرے پیارے پیغمبر، اپنی میری پیاری مخلوق میں سے اور اپنی پیاری امت کے لوگوں میں سے کچھ امتیوں کے نیک اعمال کی جزا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤ، کچھ امتیوں کی فنا کے برائی کی سزا اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جاؤ۔ لنوریہ من آیاتنا، خدا دیکھو۔ بات لمبی ہے یہ، اس کو پایا تکمیل پہنچانے کے لیے ایک جمعہ نہیں کئی جمعے چاہیے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، سارا اسلام آیا آسمان سے آیا، جبرائیل کے ذریعے آیا، وحی کے ذریعے آیا، اور ایک نماز والا عمل ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو بلا کر وہ اپنے خود عطا فرمایا، وہ ہے نماز والا۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صحیح بخاری کے اندر آمنہ کے لال فرماتے ہیں فرض اللہ عز و جل علی امتی 50 صلاۃ، فرض کی اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں۔ میرے پیغمبر آئے ان تحفہ لے جاؤ، تحفہ لے کر اللہ کا پیغمبر چل پڑا، راستے میں اپنے نبی سے ملاقات ہوئی، کہاں کیسے کیا پڑھا؟ 50 نمازیں ملی۔ اللہ اللہ اللہ، 50 نمازیں؟ میری عمر پہ تو 3 نمازیں تھی، وہ نہیں پڑھ سکی، یہ 50 کہاں پڑھیں گے؟ جاؤ ریاض کرو۔ یہ بات لمبی ہے، ریاض کرے پھر کرے 5 بج گئے۔ کتنی بج گئی؟ 5 بج گئے۔ اللہ اکبر، جب 5 لے کر واپس آنے لگے نا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر لا تطیقو، یہ 5 کی بھی طاقت نہیں پڑیں گے، ایک چکراؤ لگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے پیغمبر آپ مجھے جانے سے شرم آتی ہے۔ سبحان اللہ، مجھے حیا کی ہے، اتنی عہد کے بعد پھر جاؤں؟ اللہ نے وحی کی، اقرار کیا میرے پیغمبر، میں جان رہا ہوں تیری دل کی بات کو، تو نہیں آنا چاہتا، لیکن اس نعرے کے حوالے سے بھی تجھ پر ایک انعام کرتا ہوں، جاؤ 5 لے جاؤ، تیری امت کا انسان 5 پڑے گا اور ثواب 50 کا عطا ہوگا۔
وہ دل کا خیال بھی ضائع نہیں گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے دل میں امت کا کام ہو گیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں اس نماز کے ذریعے اللہ اکبر اللہ سے رابطہ ہو سکتا ہے اور دنیا کی ہر پریشانی کا حل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا آپ نے؟ غالباً شاید کسی میں سنایا کو یاد نہیں۔ بہرحال میں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تو لوگ گیا ابراہیم علیہ السلام کو شام کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا جس نے راستوں میں چوراہوں میں نوکر دروگے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جو خوبصورت میرے علاقے سے اور گزرے کو پکڑ کے میرے پاس لا۔ اللہ کے پیغمبر کی بیوی سارا اللہ اکبر حسین ترین لے آئے پکڑ کے۔ اللہ کا پیغمبر پریشان ہے۔ دنیا کے اندر سب سے اگر انسان کو احساس ہوتا ہے تو عزت کا احساس ہوتا ہے۔ ہر چیز قربان کرتا ہے تو اپنی عزت کے اوپر قربان کرتا ہے، جان بھی، مال بھی، اولاد بھی، وطن۔ اللہ کا پیغمبر آسمان کی فضا کے نیچے اللہ کے فرش پر اکیلا ہے، دعا کی اللہ یہاں اور تو ہے کوئی نہیں، کس کو پکارو؟ تو دیکھ رہا ہے سارے معاملات۔ اللہ کے پیغمبر نے نماز شروع کر دی اور قرآن اس آخری امت کے لوگوں کو بھی یہی سبق دیتا ہے۔ آپ کو جب بھی پریشانی آئے فوراً وضو فرماؤ اور اللہ کے گھر آ جاؤ یا اپنے گھر کھڑے ہو جاؤ، مصلی بچھاؤ اور اللہ سے رابطہ شروع کرو، اللہ وہ پریشانی دور کر دے گا۔ قرآن کہتا ہے، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور دنیا کے رات کے انسانوں، آپ کو زندگی کے اندر جب پریشانی آئے، جب کوئی مصیبت لائق ہو جائے، فوراً وضو فرماؤ، اللہ پہلے اس مصیبت پر صبر کرو، صبر کے بعد اللہ کے ساتھ رابطہ کرو، رابطے کے ساتھ ذکر کرنا ہے۔ فرمایا نہیں، نماز پڑھنی ہے، نماز ایک ایسا عظیم رابطہ ہے جو اللہ تعالیٰ اس رابطے کے اندر کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور پھر دعا اللہ نے قبول فرمائے گی نا، وہ ظالم اس برائی پر نہ پورا اتر سکتا۔ یہ میری اللہ کی رحمت ہے۔ آج ہم برائیوں میں کیوں مبتلا ہیں؟ برائیاں ہم پر کیوں غالب آ چکی ہیں؟ ہم پریشانیوں کی شکار کیوں ہیں؟ ہماری وہ نماز نہیں رہی جو نماز ہونی چاہیے نہیں ہے۔ سمجھو بات، ہماری وہ تاثیر جو قرآن نے بیان کی ہے، پیغمبر کے فرمان نے بیان کی ہے، نماز کا وہ اثر جو نبی کائنات نے بیان کیا ہے، وہ ہم نہیں دیکھ رہے، نہیں نظر آتا، تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہماری نماز بے جان ہے، ہماری جان نماز میں جان نہیں ہے۔ اللہ قرآن کہتا ہے نا، اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد، کہہ دیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم کی ملتی ہے۔ اے میرے باپ فرمایا کہو اتلو، پڑھ میرا پیغمبر، سبحان اللہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رب العالمین، کس کو؟ رحمت اللہ علیہ۔ پڑھ میرا پیغمبر، اللہ کیا کروں؟ ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ میرا پیغمبر وہ کتاب جو میں وحی کے ذریعے تجھ پر نازل کی ہے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو میرا پیغمبر۔ کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ
اللہ اکبر۔ آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سب برائی ہمارے اندر ہے، سب برائی ہے، چوری، زنا، ڈکیتی، راہدری، شراب، جوا، حقہ، سگریٹ، پیلا، نسوان اور گلا، شکوہ، غیبت، یہ سب جرائم ہے کہ ہمارے اندر پائے جاتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یقین کرنا پڑے گا کہ ہماری جان نماز میں جان نہیں ہے، بے جان نماز ہماری ہے۔ اور بے جان کب بنتی ہے نماز؟ یہ بات میں نے عرض کر دی ہے، جو نماز پوری پانچوں نہیں ادا کرتا، کچھ پڑھتا ہے کچھ نہیں پڑھتا، یہ نماز بے جان ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے، پوری پانچوں کی پانچوں پڑھتا ہے، لیکن اپنے کام سے فارغ ہو کر پڑھتا ہے، اذان جماعت کی پابندی نہیں کرتا، یہ نماز بے جان ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نماز پڑھتا ہے لیکن رزق حلال نہیں ہے، پانچوں پڑھ رہا ہے، باجماعت پڑھ رہا ہے، مسجد میں پڑھ رہا ہے، خضوع سے پڑھ رہا ہے، لیکن وہ نماز بے جان ہے، سر سے لے کر پیر تک وہ ساری خوراک حرام کی ہے، ملاوٹ کی ہے، جوئے کی ہے، ہیرا پھیری کی ہے، دھوکے کی ہے، فراڈ سے ہے، وہ خوراک صحیح نہیں ہے، پانچوں پڑھ رہا ہے، باجماعت پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر میں آ کر پڑھ رہا ہے، یہ نماز بے جان ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نمازیں پانچوں پڑھتا ہے، اذان ہوتی ہے فوراً آتا ہے، لیکن کمزوری کیا ہے؟ سنت کے مطابق نہیں ہے، وہ نماز بھی بے جان ہے، اس کے بالکل فائدہ نہیں ہے۔ بھلے پانچوں پڑھے، پر وقت پڑھے، رزق حلال کھا کر پڑھے، باجماعت پڑھ رہا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی والی نہیں ہے۔ آمنہ کے لال کا فرمان ہے، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ صحابہ نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ خلفائے اربعہ نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ 313 صحابی بدری نے دیکھا ہے۔ کس نے دیکھا ہے؟ 1400 صحابہ حدیبیہ والوں نے دیکھا ہے۔ 1,44,000 صحابہ نے دیکھا ہے۔ آپ اپنی نمازوں کو اٹھاؤ، صحابہ کے ساتھ ملاؤ، نماز مل جائے، وہ نماز حقیقی ہے، وہی نماز کے ساتھ اللہ سے رابطے کا سبب بنتی ہے۔ اس نماز کی ضرورت ہے، کیوں؟ نبی کائنات فرماتے ہیں جو نماز اس انداز سے پڑھی جائے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں اللہ اللہ، جس کو بیان کرنے والے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذکر الصلاۃ یوما، ایک دن اللہ کے رسول نماز کا تذکرہ کیا ہمارے ساتھ۔ کیسے تذکرہ کیا؟ بڑے عظیم حوالے سے آپ نے فرمایا فقالا، اور میری پیاری امت کے لوگوں، من حافظ علیہ، جس میری امت کے مرد انسان نے، عورت نے، امام نے، مقتدی نے، امیر نے، غریب نے، عربی نے، عجمی نے، کالے نے، گورے نے، حافظ، اس نے حفاظت کی۔ حفاظت پھر وہی معنی آ جاتے ہیں، پوری پڑھی جائے، باجماعت پڑھی جائے، سنت کے مطابق پڑھی جائے، رزق حلال کھا کر پڑھی، یہ ہے حفاظت والی نماز۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس نماز کا کیا فائدہ ہوگا، اس نماز کا کیا مقام ہے؟ کانت لہو نورا، میری طرف توجہ، کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ۔ یہ جس نماز کی آپ نے حفاظت کی ہے، ہر حوالے سے حفاظت کی ہے، جماعت سے بھی پڑھی ہے، رزق حلال کھا کر بھی پڑھی ہے، اور فرما کے
آدم نوح سے لے کر اتنی امتیں ہوں گی، ہماری پہچان کیسے کرو گے؟ ہمیں سب کی بولے سو اصف کی تب کتنے منظور کیسی عظیم نشانی بتائی حملہ کے دار آپ نے بنا گئی پیاری مت کے لوگوں گھبراؤ نا، لاکھوں گھوڑے ہو، ہزاروں ہو، کروڑوں ہو، اربوں گھوڑے ہو، چند گھوڑے ہو، لاکھوں میں اربوں میں چند گھوڑے ہو، 5 کلیان والے چت ٹکڑے اپنی زبان میں 5 کلیان والے جن کی گھوڑے کی پیشانی بھی چمکتی ہو، سفید ٹکا ہو، اگلے دونوں کھوڑ کا اوپرلا حصہ وہ چمک رہا ہو، سفید ہو، کتنے ہو گئے؟ 3، اور دونوں پچھلے پیر کھوڑ سے اوپر چمک رہے ہو، دمک رہے ہو، روشنی نکل رہی ہو، چند گھوڑے لاکھوں میں۔ جس طرح پہچاننے آسان ہے، مجھے اپنی امت کی ایسے پہچان ہوگی انشاءاللہ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ میں انہی میں شمار فرما دے۔ اللہ اکبر، جس نشانی سے تو نے ہمیں پہچان کرنی ہے، اس نشانی کو صحیح معنی حاصل کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرما۔ آپ نے فرمایا میں پہچانوں گا کہ میری امت آ رہی ہے۔ پہلی نشانی کیا ہوگی؟ لہو نورا، میری امتی کی پیشانی چمک رہی ہوگی، دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، دونوں پیر چمک رہے ہوں گے، میں کہوں گا یہ میری امت آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری خوبی وبرہان، قیامت کے دن کے فلاح و کامیابی کے لیے، نجات کے لیے دلیل ہوگی تو یہ نماز ہوگی۔ دو ونجات، قیامت کو میرا بندہ امت کا انسان اگر کامیاب ہوگا تو نماز کے ذریعے کامیاب ہوگا یوم القیامہ۔ آگے فرمایا ومن لم یحافظ، جب میری امت کا انسان نماز کی حفاظت نہیں کرتا، نماز کی حفاظت نہیں کرتا، جب دل چاہا پڑھ لی، جتنی مرضی پڑھ لی، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، یہ حفاظت نہیں ہے۔ جو حفاظت نہیں کرتا، آمنہ کے نام فرماتے ہیں وَلَمْ تُكُنْ لَهُ نُورًا، وہ نماز نور نہیں بنے گی، روشنی بنی نہیں بنے گی، وَلَا بُرْهَانًا، وہ نجات کی دلیل نہیں بنے گی، وَلَا نِجَاتًا، وہ کامیابی اس میں نہیں ملے گی۔ بلکہ آمنہ کے نام نے ایک بڑے خطرے سے آگاہ کیا ہے، اللہ مجھے رب محبوب ایسی نمازیں پڑھنے والا بے نماز، ایک تو بالکل بے نماز ہے نا۔ میں نے کئی بار عرض کیا ایک فقیر نے، جو اس انداز کی نماز نہیں پڑھتا وہ بھی اللہ کے اس میں بے نماز ہے، کچھ پڑھی کچھ نہ پڑھی، سنت کے مطابق نہ پڑھی، رزق حلال کھا کر نہیں پڑھی، یہ بھی بے نماز ہے لیکن اس میں ان کا انجام کیا ہوگا؟ آمنہ کے لال فرماتے ہیں میری پیاری امت کے لوگوں بات کو ذرا غور سے سننا۔ آپ فرماتے ہیں اور دنیا کے رات کے لوگوں وَقَانَ یوم القیامت، میری امت کا یہ مرد، میری امت کی یہ عورت، میری امت کا یہ امیر، میری امت کا یہ غریب، وَقَانَ یوم القیامہ، قیامت کے دن مَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ اللہ استغفر اللہ، یہ قیامت کی طرف قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ آگے آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کچھ لوگ دولت والے ہیں، جن لوگوں نے دولت کے حوالے سے نماز کو ضائع کیا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔ دولت کی مصروفیت کے حوالے سے جس نے نماز جیسی نعمت کو ضائع کیا، اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا۔
یہ بہت بڑا خزانے والا تھا. نبی کائنات فرماتے ہیں کچھ میری امت کے لوگ بادشاہ ہوتے ہیں، وزراء ہوتے ہیں، وکلاء ہوتے ہیں، جو بادشاہ کی مصروفیت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا، نماز نہ پڑھی، اللہ اللہ آمنہ کے لال فرماتے ہیں اس کا اجر فرعون کے ساتھ ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں؟ فرعون ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بس اس نے تو اپنے آپ کو اور آگے لے گیا تھا کہ انا ربکم العالی، رب تو وہی ہوں، استغفر اللہ. بے نماز کا فرعون کے ساتھ، کون بے نماز؟ جو بادشاہ کی مصروفیت کے حوالے سے نماز نہیں پڑھ پایا، اس کا اجر فرعون کے ساتھ. میری امت کے لوگ کچھ نوکر بھی ہوتے ہیں، غلام بھی ہوتے ہیں، ملازم بھی ہوتے ہیں، کارکن بھی ہوتے ہیں، امیر لوگوں کے کارکن بھی ہوتے ہیں. اگر میری امت کے وہ انسان ملازمت کی آڑ میں آ کر، غلامی کی آڑ میں آ کر، نوکری کی آڑ میں آ کر نماز کو ضائع کیا، آمنہ کے دار فرماتے ہیں اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. یہ فرعون کا نوکر تھا، یہ فرعون کا غلام تھا، کرندہ تھا، اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا. آپ فرماتے ہیں میری امت کے لوگ اللہ اللہ کاروبار کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، لین دین معاملات کی وجہ سے نماز کو ضائع کر لیا. تجارت ایک بہت بڑا امتحان ہے انسان کے لیے. میں نے کیا ہے زندگی میں 5 سال گزار کر تجربہ ہے، بیٹھا رہتا جی انجمہ مسجد اللہ میں دکان انہوں نماز کا ٹائم کیا کہا کی شروع کی گئی، بس کہا کی موٹے وہ دور کے اندر سن 87 ہے، 88 کے بعد 100 کا کہا 200 میں جا کر کھا گیا. ہے امتحان کے نہیں، ہے امتحان کے نہیں. اور بس امتحان میں پاس ہوا اس کا کیا مقام ہے، یہ بات ابھی سنا تھا. جو میری امت کا انسان اس امتحان کو کراس کر گیا، پاس کر گیا، اللہ اس کو قیامت میں کیا مقام عطا فرمائے گا. نبی کائنات فرماتے ہیں میری امت کا تاجر انسان تجارت کے حوالے سے نماز کو ضائع کیا، اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ مکے کا بڑا تاجر تھا، یہ مکے کا بڑا تاجر تھا. آؤ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. 3 صفتوں والے، 3 کام والے انسان قیامت کا دن ہوگا. اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو کہے گا اعلان کر، وہ اعلان کرے گا ہاں بھی اس خوبی والے میرے بندے بیک سائڈ پہ ہو جاؤ. ہاں دوسری خوبی والے بیک سائڈ پہ ہو جاؤ، تیسری عمل والے بیک سائڈ پہ ہو جاؤ. اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، کرنے والا فرشتہ رحم اللہ کی ذات حکم دے گی. وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ قرآن میں ہے، قرآن میں ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلی صفت یہی تجارت والی، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. رکاوٹ نہیں بنتی، ان کی آڑت رکاوٹ نہیں بنتی، ان کی تجارت رکاوٹ نہیں بنتی. اذان سننے کے بعد فوراً گیٹ بند کر دیا ہے، فوراً چل پڑا ہے. اللہ اللہ کیوں؟ وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے کے لیے
نماز کو پڑھنے کے لیے سوال اللہم اجعلنا من اللہ آپ کو مجھے بھی انہی میں شمار فرمائے. اذان سننے کے بعد یہ بات میری نہیں ہے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. امر کسی کے امر کے حکمن اللہ پاک فرما رہے ہیں. یہ میری پیاری مخلوق، میرے پیارے پیغمبر اعلان فرماؤ جب میرا حکم آ جائے ان کو کہہ دو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کے آؤ. حدیث کے خلاف ہے. حدیث آپ کہیں گے مول سے یہ کون سی بات کر رہے ہیں؟ حدیث قرآن کے خلاف ہوتی ہے؟ نہیں، قرآن متن ہے، اس کی تفسیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. قرآن کا ایک لفظ ایک حرف ہم سمجھ نہیں آئے گا جب تک ہم اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سامنے نہیں رکھیں. قرآن کہتا ہے دوڑ کے آؤ، حدیث کہتی ہے نہیں چل کے آؤ. کیوں؟ آمنہ کے نام فرماتے ہیں جب وضو کر کے آپ آ رہے ہیں بھلے آپ کی ایک رکعت چلی جائے، تکبیر تحریمہ چلی جائے، 2 رکعت چلی جائے، وہ برداشت ہے. دوڑنا نہیں ہے وضو کے ساتھ. ممکن ہے کہ آپ کو وضو ضائع ہو جائے. سارا بولا پتہ کیا کریں گے اللہ ایک بھیٹے ہے جنہیں ایک سیکنڈ دے نماز جڑوں کا ہونا پتہ ہے. میں دیر راوی کہہ رہی ہے او والا آپ ہی دے مکتری کیا سی بھاجاؤ بھاجے لو دے دوڑ دیا کھا رہے ہیں بندے طرف دے آؤ. وہ اللہ نے بندے کو اتنا پتہ کہہ رہی میں نبی دی حدیث کے خلاف نہ ہو رہے خلاف وضو کے ساتھ دوڑنا جائز نہیں ہے. ہاں قدم میں تیزی کر لو تھوڑی ممکن ہے، ہو سکتی ہے. دوڑنا نہیں ہے. قرآن کہتا ہے دوڑ کر آؤ، کیا منع کر جلدی لاؤ. وذروا البیع، قرآن وذروا البیع، کام کو چھوڑ دو. وذروا البیع یہ بھی امر کا صیغہ ہے، حکمن کہہ رہا ہے اللہ. وذروا البیع کام کو چھوڑ دو. وذروا البیع کیوں؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ تمہارا دکان کا بند کرنا، تجارت کو چھوڑنا، عادت کو بند کرنا، نوکری سے چھٹی لینا، میں آسمان پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں اس میں تیری بہتری ہے، اس میں تیری نجات ہے. یہ پہلی شرط والے یعنی اذان کے بعد فوراً چل پڑتے تھے اللہ اکبر. دوسری شرط اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ دوسری رحمت والے میرے بندے وعباد الرحمن، یہ میرے بندے ہیں. اللہ کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ ہے دنیا کے رات کے لوگ سوئے ہوئے ہوتے تھے، یہ میرا بندہ تہجد گزار تھا، میرے ساتھ اس کا رابطہ ہوتا تھا. دنیا سو رہی ہوتی تھی اور یہ جاگ رہا ہوتا تھا. دنیا خرابے مارتی ہے، یہ میرا ذکر کر رہا ہے. اس شرط والے علیحدہ ہو جائے. اللہ مجھے اور آپ کو تہجد کی نماز کا عادی بنائے. رب کعبہ کی قسم ہے، خدا کے گھر کھڑا ہوں ان پر رسول پہ بڑا مزہ آتا ہے. کیوں نہ مزہ آئے جب کوئی نہ ہو، اکیلا بیٹھا ہوا ہے اور اللہ سے دعا کر رہا ہے. کیا کہہ رہا اللہ؟ اللہ تو جانتا ہے میں نے گھر کیوں چھوڑا، میں گھر تیرے گھر کیوں آیا. اللہم باعث بینی و بین خطایا کما بات بین المشرق والمغرب. اللہم نقنی من الخطایا کما
یہ بھی جائز ہے، میں ان کی تردید نہیں کر رہا، لیکن جو تاثیر اس دعا میں ہے اس کا خالی ترجمہ آپ اٹھا کر پڑھ کر دیکھیں، حیران ہو جائیں گے۔ فرمایا اس شرک والے علیحدہ ہو جاؤ۔ تیسرا کون ہے؟ وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے، تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ تتجافا جنوبهم، اذان ہوتی ہے نہ وہ بستر کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، نہ بستر اس کو چمٹ جاتا ہے، فوراً نیچے نہیں کرتا ہے، اوپر ہی بڑی بےعزتی شریر کی لڑائی ہے، ہو پھائی ہوئی ہے، دلوں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نور عینا، ترجمہ اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تما پائیا، اشہد ان لا الہ دے مانے خاص معبود الہی، اشہد ان محمدن دے مانے برک رسول خدائی، حی علی الصلاۃ دے مانے حی علی الصلاۃ دے مانے اوے آؤ طرف نماز، حی علی الفلاح دے مانے حی علی الفلاح دے مانے اوے پڑھو خلاصی پاؤ، الصلاۃ خیر من النوم دے مانے اوے نیند نماز کو نیند تو بہتر وہ جانو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کلے اللہ نو وڑے آئی، لا الہ الا اللہ دے مانے لا الہ الا اللہ دے مانے لا الہ الا اللہ دے مانے توحید دے مانگ، لا الہ الا اللہ دے مانے توحید دے مانگ مکائی، تتجافا جنوبهم، اذان سننے کے بعد بستر کو خیر بات کہتے ہیں، پیا رہے اللہ اکبر، کیوں؟ یدعون ربهم، اپنے اللہ کے ساتھ رابطہ کرنے کے لیے، رابطہ کون کرتا ہے؟ خوفا و طمعا، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو اور جنت کی امید ہو، جنت کا لالچ ہو، جنت کی تانگ ہو، وہی بستر کو چھوڑتا ہے، خوفا و طمعا ومما رزقناهم ينفقون، اور اللہ کے ہستے مال خرچ کرنے والا ہے۔ علیحدہ ہو جاؤ، کتنے جماعتیں ہو گئی؟ کتنے ہو گئی؟ 3۔ کہہ دو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں خیر میں شمار فرما دے، اللہ جتنے آئے جتنے درویش یہ فقیر مردوں میں سے ہے عورتوں میں سے ہے، عورتوں کو ہم کہتے ہیں جو بننے کے لیے، میں نے بارہا آپ کو کہا ہے مستورات کو کہا کرو، بیویوں کو بیٹیوں کو نوہیریوں کو جملے حاضر ہو، یہ اللہ کے پیغمبر کی سنت ہے اور کائنات کی صحابیات کا عمل ہے، اللہ کے رسول کے پیچھے فرما کے جملے کے علاوہ دروس میں سننے کے لیے عورتیں آتی تھی اور اتنی محبت سے آتی تھی، بعض عورتوں نے سوال کرتی تھی اللہ کے رسول میرے پاس تو پردے کی چادر نہیں ہے، میں آنا چاہتی ہوں، فرمایا تو اپنی سہیلی کی چادر میں لفافہ باندھ کے تو بھی آ جائے، آخر کو میرا بھائی ذمہ داری بولی، یہ 3 عمل والے انسان اللہ ہو گئے بکرے، مجھے کہہ کہ اللہ آ گئے، اچھا فرمایا اعلان کرو ابھی ترازو نہیں لگا، اب
ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، میں اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا یہ بغیر حساب کے جنت کے دروازے کھلے جنت میں چلے جائے۔ اللہم اجعلنا یہ بات چلتی رہے گی انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ دنیا کے اندر پریشانی کا حل صرف نماز ہے، اور دنیا کے اندر اللہ کے ساتھ رابطے کا حل صرف نماز ہے، اور نماز ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو اپنی رحمت سے اللہ کی اطاعت پیغمبر کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول